علیکم وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج 18 ذی الحجہ کے مطابق سیدنا رضی اللہ تعالی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مظلوم صحابی ہیں، شہادت بھی بڑی مظلومہ، اور شہادت کے بعد ان کے بہت سے سلوک کیا اور ان کی زندگی کیا، وہ بڑے مظلوم، اس لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ آج ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے حضرت عثمان ابن عفان تعالی عنہ کی سیرت کا جائزہ لیا جائے، سیرت پاک بیان کی جائے اور ان کے احوال کچھ سامنے لوگوں کو اس صحابی کی زندگی میں معلوم بھی ہو، محبت میں اضافہ بھی ہو، اور ان کی مظلومانہ شہادت واقف بھی ہوں۔ ہمارا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس چیز کا ڈنڈا ہوتا ہے اور جس شور مچتا ہے وہی شور مچانے لگتے ہیں، اور دوسری بات کے سامنے دبا دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہادت کربلا میں ہوئی، شہادت کربلا میں ہوئی، مظلومانہ شہادت تھی، مظلومانہ طریقے پر صفار، قاتل اور جابر حکمرانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اور تذکرہ اس تذکرے کو اس طرح سے اس کی آواز ہوا کہ پوری اسلامی تاریخ میں وہی کربلا کا واقعہ ایک مظلوم، یہ واقعہ نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی تو پوری تاریخ ظلم سہنے سے بھری ہوئی۔ سر فہرست حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، انہوں نے اس دین کے لیے بڑے بڑے مظالم سہے، انہوں نے پیش کی، اور بڑی بڑی آزمائشیں ان کے سامنے آئیں۔ انہی آزمائشوں میں بہت بڑی آزمائش حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آئی۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سیرت پر کچھ اہم باتیں جمع کی ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب بھی جہاں بھی یہ بات پہنچے لوگوں کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ایک مناسبت پیدا ہو، اور پھر ہم خود پڑھیں۔ 20 کتابیں اس موضوع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اردو میں، عربی میں، دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھ کر مطالعہ کریں اور حقیقت سے واقف ہوں۔ حضرت عثمان خاندان قریش میں قبیلہ بنو امیہ کے فرد تھے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا، اور 4 یا 5 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا تھا۔ دادیحالی طرف سے معاملہ یہ تھا، اور نانیحالی طرف سے معاملہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ کا نام تھا عروہ، اور آپ کی نانی جن کا نام ام الحکیم تھا اور ان کو بیضاء کہا جاتا تھا، وہ جناب عبد المطلب کی بیٹی تھی،
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان کی جو تھی ام الحکیم، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھی۔ اس بات کو نقل کیا الاصابہ میں نقل کیا گیا، ابن سعد میں نقل کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عروہ کی نانی ام الحکیم جناب عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ عام الفیل جو تھا، عام الفیل کے 6 حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عائش ہوئی، یعنی آپ عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال بڑے تھے۔ اسلام کے دور تک، اسلام کے آنے تک آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ گزری۔ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی کوئی غلط کام کیا، اور نہ میں نے کسی کے ساتھ، نہ میں بدکاری میں کسی مبتلا ہوا۔ بڑی اچھی، بڑی شریف، بڑی مہذب زندگی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ بعض روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح اسلام لانے سے پہلے ہوا، اور پھر اسلام لانے کے بعد جب وہ وقت آیا اور تکلیف کے حالات شروع ہوئے اور مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم شروع کیا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اس ہجرت میں بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان نے بھی حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر حبشہ سے واپس آ گئے، اور پھر دوبارہ جب ہجرت کا موقع آیا تب مدینہ منورہ کی جانب، تب پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اسی لیے حضرت عثمان ابن عفان کا تعارف کراتے ہوئے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ ہوا امیر المؤمنین ذو النورین صاحب الہجرتین زوج الابنتین قدیم الاسلام، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، ذو النورین تھے، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اور حضرت عثمان کو اور حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں چھوڑ دیا، حضرت رقیہ کے پاس چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت نہیں کی، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد ایک خاص موقع آیا صلح حدیبیہ کا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خاص فضیلت اس طرح ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معزز ترین افراد میں سے کسی فرد کو میں بھیجوں جو وہاں جا کر بات کرے، لہذا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور آپ کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر مکہ کے مشرکین سے بات کریں۔ حضرت عثمان وہاں گئے، وہاں ایسے بھی حالات پیش آئے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں بیت اللہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے روکا جائے اور میں طواف کروں، یہ مجھ سے بہرحال نہیں ہوگا۔ اسی درمیان کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو قید کر دیا۔ یہ خبر اس طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شاید قتل کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا،
اور آپ نے فوراً تمام صحابہ کو ایک پیڑ کے نیچے جمع کیا اور آپ نے کہا مجھ سے بیعت لو، موت کی بیعت لو، نہ بھاگنے کی بیعت لو۔ تمام صحابہ نے اپنے ہاتھ پیش کر دیے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام کہ حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے ہذہ لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اور جس وقت حضرت عثمان کو آپ نے روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، عثمان اللہ کے کام سے اور رسول کے کام سے اس وقت جا رہے ہیں۔ لہذا جب یہ خبر آپ کو ملی عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہے جو ایک پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس بیعت میں بیعت رضوان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص مقام پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر اور صحابہ کرام سے بیعت لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے اور جود و سخا میں، ظاہر ہے اگر ہر طرح کے واقعات کی تفصیل میں جائیں گے تو گھنٹوں کا بیان ناکافی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو مختصر کچھ اشارے بس عرض کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں مناسبت پیدا ہو اور ان کی خدمات ہمارے سامنے آئیں اور ان کی سیرت سے ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں 1000 درہم لائے اور دینار لائے اور لا کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ پھیلا دیے، ڈال دیے کہ اللہ کے رسول یہ سب اسلام کے لیے، یہ سب میری طرف قبول فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ایسا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 بار آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اللہ ان سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ گویا اب ایسے کسی عمل کو کرنے سے اللہ ان کو بچا لے گا جو عمل ان کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اللہ کی خاص تائید اب ان کے ساتھ ہوگی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام آئے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پانی کی بڑی قلت تھی، تو ایک بڑا کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، کہ جو بئر روما کو خریدے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے فوراً بئر روما کو خرید کر اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح کے ان کے جود و سخا کے 20 واقعات ہیں جو احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کی راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، دروازہ کھٹکھٹا، ایسا لگا کوئی آیا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو ہو اسے جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، دروازہ کھولا، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہ اندر آ گئے، دوبارہ پھر دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، جو ہو اسے جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہ واپس آئے، تیسری بار پھر دروازہ کھٹکھٹا تو حضور نے فرمایا جاؤ اب جو موجود ہو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ، ابشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ۔ آپ نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی موجود ہو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ، ساتھ ساتھ اس کو بتاؤ کہ پریشانیاں اور حالات اس کو گھیر لیں گے۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ جملہ بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پریشانیاں، حالات اور مصیبتیں آپ کو گھیریں گی، تو اللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے،
حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہم. اچانک ایسا زلزلہ پیدا ہو رہا ہے, وہ کانپ رہا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے مارا, کہا اسکن احد, احد پہاڑ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ, اور پھر فرمایا فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان. یہ بھی بخاری شریف کی روایت. آپ نے فرمایا ہے احد نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید ہیں. گویا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کی پیشنگوئی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. اس طرح کی بے شمار فضیلتیں حضرت عثمان کی روایت کی گئیں. پوری کتابیں اس پر موجود ہیں جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے. اور دنیا کی زندگی میں بھی آپ کی جو خصوصیات تھیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی جود و سخا, اس کے بارے میں آپ کو بتایا. اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان کی ایک بڑی صفت تھی کہ آپ کے اندر بڑی حیا تھی, بڑی شرم تھی, بڑی پاکیزگی تھی. یہاں تک کہ پاکیزگی کا معاملہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا اوپر تھا, وہ پنڈلیوں تک آ رہا تھا. دیگر صحابہ آتے رہے اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہبند کو اور ٹھیک کر لیا, درست کر لیا کہ عثمان بڑے حیا والے ہیں, بڑے شرم والے ہیں. ایک موقع پر مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا الا استحyi من رجل تستحyi منه الملائکہ, کیا میں اس انسان سے, اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں, جس سے فرشتوں کو بھی حیا اور شرم آتی. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تھا. علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا معاملہ تھا کہ وہ بہت جود و سخا والے انسان تھے, بڑے, اور قرآن پاک سے ان کو بڑا خاص شغف تھا. اب میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل, ان کی دیگر خصوصیات جو ان سامنے آئیں میں وہ عرض کروں گا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے, پھر حضرت عمر الفاروق خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما, اور حضرت عثمان ان کے برابر سے شریک رہے, معاون رہے, مشیر خاص رہے, یہاں تک کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح خلیفہ بنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے 6 لوگوں کی ایک شورا بنا دی, 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی, جس میں حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت الرحمن ابن عوف تھے, حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے, حضرت طلحہ تھے, اور حضرت زبیر ابن عوام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ 6 آپس میں طے کر کے اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں. لہذا اور اگر ضرورت پڑے کسی ایک رائے کی تو عبداللہ ابن عمر سے صرف رائے لی جا سکتی ہے, امیر و خلیفہ ان کو نہ بنایا جائے, خلافت انہی 6 میں سے کسی کے حوالے کی جائے, یہ آپ لوگ آپس میں طے کر لیں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مشورہ ہونے لگا تو حضرت زبیر ابن العوام نے کہا کہ میں اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے الگ ہوتا ہوں, میں آپ دونوں میں سے آپ دونوں کو اس سے مجھے اتفاق ہوگا. تو پھر پہلے تنہائی میں حضرت ان کو کہا کہ اگر تو آپ ان کی اطاعت کریں, اور پھر حضرت علی سے کہا بنایا جائے تو آپ ان کی اطاعت ظاہر کی, اور پھر عبد الرحمن بن عوف بڑھائیے اور بیعت کیجیے. عبد الرحمن ابن عوف کے بعد اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بھی حضرت کی, اور پھر دیگر تمام صحابہ کرام کی بیعت پر متفق ہو گئے. پھر صحابہ اس دور میں کہا کرتے سے بہتر کا انتخاب ہوا. نے یہ بات لکھی ہے کہ جو وہی ترتیب افضلیت ہے, حضرت تعالی عنہ سب سے افضل تھے اس وقت, آپ فرمایا, اور وہ ہوئے, اور حضرت علی کے لیے چونکہ اس لیے حضرت علی کے انتقال ان کو خلافت ملی. تو عثمان ابن عفان تقریباً
سے تک 12.5 رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خلافت میں جو 6-7 سال ہے وہ اور بڑے بہت امن والے، مسجد نبوی کی زبردست، مدینہ منورہ کا بازار آپ کے زمانے میں لایا گیا، اور مختلف علاقوں میں بحری فوجیں روانہ ہوئی، بہت اللہ کا وہ دور رکھا جو سال کا دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ بڑی مہربانی تھی، بہت شفقت تھی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ حضرت عمر کی طرح سخت نہیں تھا، شروع کیا، اور ایک جو عبداللہ ابن سبا نے تیار کیا تھا، اس نے پوری سرگرمی کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دینی شروع کی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آخری کے کچھ سالوں میں حالات بڑے عجیب و غریب ہوتے چلے گئے، اور بہت بڑے علاقے میں بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرنے لگے۔ لیکن بہرحال اسی دور میں جو حضرت عثمان کی خلافت کا دور ہے، اس میں جہاں بہت سی فتوحات بھی ہوتی رہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے رہے، ایک بہت بڑا کام قرآن مجید کی ایک مصحف پر پوری امت کو جمع کرنے کا کام تھا۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اس میں ایک بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی اور حفاظ تابعین کی شہید ہو گئی، تو پھر حضرت عمر کو تشویش ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ بڑے غور و فکر کے بعد قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید کے حوالے کی گئی، چونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی لکھا کرتے تھے، لہذا اس دور میں وہ قرآن جمع ہوا، ایک مصحف تیار کیا گیا، اور وہی حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر کے بعد کے انتقال کے بعد وہ ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت عثمان کا دور تھا تو پھر یہ جو جنگیں ہوئیں آذربائیجان کی اور ان تمام علاقوں کی، اس کے بعد حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے یہ کہا کہ امیر المومنین، شام اور عراق والوں میں جو قرآن کی قرأت کو لے کر اختلاف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھ جائے اور پھر کوئی انتشار قرآن کو لے کر پیدا ہو جائے۔ لہذا حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے کہہ کر وہ مصحف منگوایا، اور پھر حضرت زید ابن ثابت کو اور دیگر بعض اور صحابہ کرام تھے جن کو اس کام پر لگایا کہ آپ لوگ اس مصحف کو جمع کریں اور اس مصحف کو لے کر دیگر مصاحف تیار کریں۔ لہذا پھر قرآن مجید کے بہت سارے نسخے اس مصحف سے تیار کیے گئے۔ حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں پر اختلاف ہو تو قریش کی جو زبان ہے اس زبان کا لحاظ کیا جائے، کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ لہذا پھر بہت سارے مصاحف تیار کیے گئے، حضرت زید تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت سعید ابن العاص تھے رضی اللہ عنہم، اور پھر جب وہ بہت سارے مصاحف تیار ہو گئے تب حضرت عثمان نے پوری اسلامی سلطنت میں یہ حکم دیا کہ اب اس وقت جو بھی مصحف ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، اور یہی ایک مصحف پوری اسلامی سلطنت میں چلے گا۔ لہذا پھر پوری دنیا کے مسلمان اسی ایک مصحف پر، قرآن کی اسی ایک قرأت پر جمع ہو گئے، اسی ایک لغت پر جمع ہو گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے طے فرمائی، اور پوری دنیا میں اس مصحف کو بھیجا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں ہوا، اور اس کے بارے میں ایک کتاب تاریخ المدینہ المنورہ ہے، اس میں ایک تابعی مصعب ابن سعد کا یہ قول ملتا ہے کہ ادرکت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرین فما رأیت احدا منهم عاب ما صنع عثمان فی المصاحف، کہ ہم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو پایا لیکن کسی نے بھی کوئی عیب حضرت عثمان پر اس کام کو لے کر نہیں لگایا جو حضرت عثمان نے قرآن مجید کے سلسلے میں کام کیا۔ یعنی گویا سارے صحابہ نے حضرت عثمان کے اس عمل سے اتفاق کیا اور حضرت عثمان کے اس کارنامے کو سراہا جو قرآن مجید کے سلسلے میں انہوں نے انجام دیا۔ قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شوق ہے کہ میں بھوکوں کو کھلاؤں، اطعام الجیعان، میں بھوکوں کو کھلاؤں اور میں بے لباس لوگوں کو لباس پہناؤں، اور میں قرآن اور تلاوت قرآن میں اپنا وقت لگاؤں۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک بڑی خدمت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب ان کے خلافت کے آخری چند سال آئے تو وہ بہت سے حالات ایسے جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مثلا الزام لگایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو، بنو امیہ کے لوگوں کو بہت زیادہ عہدے دیے، حالانکہ تاریخی روایات سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ سارے عہدے انہی کو دے دیے گئے، البتہ یقیناً انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں پر مہربانی کا معاملہ کیا، اور اس میں وہ فرماتے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ خود اپنی ذات سے بلینائر لوگوں میں سے تھے، تاجروں میں سے تھے، لہذا حضرت عثمان اپنے خاندان والوں پر خوب خرچ کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ اور جہاں تک عہدے دینے کی بات ہے تو بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے صلاحیت مند لوگ تھے، حضرت ابو بکر نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا، حضرت عمر نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا، اور پھر حضرت عثمان اسی خاندان کے تھے، اور اتنی بڑی حکومت کا نظام سنبھالنا ظاہر ہے جب تک اس کے ارد گرد مضبوط قسم کے لوگ نہیں ہوں گے وفادار، اس وقت تک کیسے حکومت کا نظام چل سکتا ہے؟ لہذا قرابت داری کے لحاظ میں کہ قرابت داری کا نبھانا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ دین کا حکم ہے، اور پھر انتظامی مصلحتوں سے یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہی جن کو لوگ موضوع بناتے رہے، خاص طور سے عبداللہ ابن سبا اور اس کا جو پورا گروہ تھا، وہ پہلے دن سے اس کوشش میں لگے تھے کہ اسلام کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کا دور چھوٹا ضرور تھا لیکن بہت ثابت قدمی کے ساتھ وہ اس طرح جمے رہے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں پایا۔ حضرت عمر کے دور میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت عمر کا کوڑا اور ان کی تلوار ہر وقت سب کے سامنے رہتی تھی۔ حضرت عثمان کی شرافت سے اور ان کی نرمی سے اور ان کی مہربانی سے بہت سے جو فتنہ پرور تھے انہوں نے فائدہ اٹھا کر بہت سی چیزوں کو اسلامی حکومت میں چلانا شروع کیا۔ عبداللہ ابن سبا اس میں پیش تھا، اور بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے گڑبڑیاں کی۔ مروان جس میں مدینے کا گورنر تھا، جس کو بہت سے لوگ صحابی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ اس کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اور اس کے جو بہت سے کارنامے ہیں، اس کے جو چیزیں اس کی سامنے آتی ہیں بالکل صحیح ترین روایات سے، اس سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی صحابی رہا ہوگا، تو اس کی بھی بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں، بڑے بڑے محدثین نے ان کو نقل کیا، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب کیفیت بننے لگی۔ ظاہر ہے میں وہ پوری تفصیل تو اس وقت عرض نہیں کرتا، یہاں تک کہ سن 35 ہجری کا وہ سال آیا جس میں ایک بڑی بغاوت عالم اسلام میں ہو گئی، اور مصر میں، کوفہ میں اور بصرہ میں ہزاروں لوگ نکل پڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور وہ بڑھتے گئے جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ 35 ہجری شوال کے مہینے میں وہ سب مدینے کے قریب آ گئے۔ صحابہ کرام کو یہ اطلاعات مل نہیں تھی، حضرت عثمان کو اطلاعات مل نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبر کے اور حلم کے ایسے زبردست پہاڑ ثابت ہوئے کہ آپ نے آخر تک مظلومانہ شہادت تو برداشت کر لی، لیکن آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینۃ المنورہ میں، حرم محترم میں خون بہے اور کسی کی جان جائے اور زیادتی ہو اور تلواریں چلیں۔ بار بار صحابہ کرام، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ ہوا، آپ مدینہ منورہ کے پورے علاقے کو اس طرح گھیر لیا گیا کہ بلوائیوں کا اور باغیوں کا پورا جماوڑا تھا۔ صحابہ کرام بار بار آتے رہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آتے رہے، اور بار بار اجازت صحابہ نے مانگی کہ امیر المومنین اجازت دیجئے، ہم ان باغیوں سے لڑتے ہیں اور ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا کہ اجازت ملے، لیکن حضرت عثمان بار بار منع کرتے رہے، سب سے منع کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کرتے ہو خاموشی کے ساتھ گھر بیٹھے رہو۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باغیوں بلوائیوں کا جو سردار تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، عبد الرحمن ابن ادیس جس کا نام تھا۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ امیر المومنین وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے،
اور ہمیں کراہیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا نماز تو بڑا بہترین عمل، اگر یہ لوگ وہ بہترین عمل کریں تو تم اس میں ان کے شریک رہو، اور اگر یہ برا کام کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، یعنی تم نماز پڑھ لو اس کے پیچھے، ان کے ساتھ ان کے غلط کاموں میں مت شریک ہو۔ کیا حلم تھا، کیا برداشت تھی، کیا عفو درگزر کا معاملہ تھا، کیا ثابت قدمی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی حالت میں محصور رہے، قید رہے، بار بار آتے تھے، دیوار پر آتے تھے، باہر آتے تھے، بلوائیوں سے بات کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان سے یہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم میرے فضائل، تمہیں نہیں معلوم کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ پورا ایک فتنہ تھا، ایک پوری سازش تھی، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ انتشار پیدا ہو، اور اس میں بڑی حد تک بہت سے لوگ کامیاب ہوئے، اور وہ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی نام لیتے تھے، کسی حصے کے لوگ کسی اور صحابی کا نام لیتے تھے، اور یہ صحابہ بار بار حضرت عثمان کے پاس پہنچتے تھے کہ آپ اجازت دیں ہم ان سے مقابلہ کریں، یہاں تک کہ جب گھر کا گھیراؤ کر لیا اور پانی بند کر دیا اور کھانا بند کر دیا تو حضرت علی نے حضرت حسن کو حضرت عثمان کی پہرے داری کے لیے بھیجا، حضرت حسین کو بھیجا، اور ان لوگوں نے بلوائیوں سے مقابلہ کیا، اور ان کو زخم آئے اور ان کو چوٹ لگی، یہاں تک کہ بڑی افراتفری کا ماحول رہا، لیکن حضرت عثمان نے ایک لمحے بھی لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مطالبہ وہ لوگ کر رہے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، حضرت عثمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اے عثمان ایک لباس پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، ان اللہ تعالیٰ عسى ان يلبسك قمیصا فإن ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانی۔ مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور اے عثمان تم اس قمیص کو اتارنا نہیں یہاں تک کہ تم اللہ سے نہ ملو۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس قمیص سے مراد خلافت ہے، میں اپنے آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا، وہ آخری رات آئی جس میں محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت عثمان اس رات سوئے، اور سو کر اٹھے تو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ سے فرمایا کہ آج میں نے خواب میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان آج میرے ساتھ افطار کرنا۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے میری شہادت کا، سحری کی روزے سے ہوئے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور اسی دن 18 ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا، باغیوں بلوائیوں نے ان کے گھر میں گھسے وہ، اور حضرت عثمان کا پہلے ہاتھ کاٹا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاتھ پر تلوار پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل، خدا کی قسم تم نے جن ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے مفصل لکھا ہے، مفصلات لکھی ہیں، جو صورتیں ہیں جن کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان ہاتھوں سے وہ لکھی گئی ہیں، اور آج تم نے وہی ہاتھ کاٹ دیا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے تلوار ماری گئی اور خون کا فوارہ چھوٹا، قرآن مجید سامنے تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت کھلی ہوئی تھی، اس پر بھی قرآن خون کی چھینٹیں جا کر پڑی، اور حضرت عثمان کی یہ مظلومانہ شہادت ہوئی۔ پھر ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کا معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ یہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کی بات ہے، بعض لوگوں کے مطابق 82 سال اس وقت آپ کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد رات میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بلوائیوں میں سے بہت سے لوگ تھے جو حضرت علی کا نام لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار اظہار برات کرتے تھے قاتلین عثمان سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا لعن اللہ قتلۃ عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر، اللہ عثمان کے قاتلوں پر ہر حال میں لعنت کرے، وہ جس حال میں ہو اللہ کی لعنت ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر۔ کہیں یہ فرمایا کہ میں عثمان کے خون سے بالکل بری ہوں،
میں عثمان کے خون سے بالکل بری ہوں. یہ واقعہ تھا جس واقعے کے بعد حضرت عثمان جو امیر المؤمنین ہیں, جو خلیفۃ المسلمین ہیں, جو حضور کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں, جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور رہنما ہیں, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے رفیق ہیں, جن کو جنت کی خوشخبری دی, جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بلند کلمات ارشاد فرمائے, اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ بتایا, وہ حضرت عثمان اس طرح مظلومانہ شہادت پا کر دنیا سے جاتے ہیں, اور ایک خون کا قطرہ وہ مدینے کی گلیوں میں بہنا گوارا نہیں کرتے, اپنی جان دے دینا گوارا کرتے ہیں. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مظلومانہ شہادت ہے جو واقع ہوئی, اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, اور پھر ظاہر ہے وہ آگے کے وہ تفصیلی حالات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں انشاءاللہ جس موقع پر بھی میں عرض کروں گا بیان کیے جائیں گے. لہذا ہم سب کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک اور پاک سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے, آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے, آپ کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ اور آپ کے اس عظیم داماد کی زندگی کو اپنے سامنے اسوہ بنا کر پیش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں ایک دوسری بات اور عرض کروں گا کہ آج ہی کی تاریخ میں 18 ذو الحجہ کو ہمارے بہت سے لوگ عید غدیر مناتے ہیں, اور ظاہر ہے عید غدیر اور عید غدیر اس طرح کی کوئی چیز تو بہرحال اسلام میں نہیں ہے, لیکن اس کی مناسبت غدیر خم کے اس واقعے سے کی جاتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بلند کلمات ارشاد فرمائے تھے. ہمارے جو شیعہ اور روافض ہیں وہ اس حدیث کو جسے حدیث موالات کہا جاتا ہے, جس میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں گویا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنایا تھا وہ حضرت علی کو بنایا تھا. ظاہر ہے یہ اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس پورے واقعے کی تفصیل سامنے نہیں ہوتی, اس پورے واقعے کی تفصیل اگر سامنے ہو تو یہ گڑبڑیاں نہیں ہوں گی. حضرت علی کو ایک جگہ حضور نے گورنر بنا کر ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا, وہاں کے لوگوں نے بار بار حضور سے حضرت علی کی شکایتیں کی, جب بار بار شکایتیں کی تو حضور نے پھر مجمع عام کے سامنے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ, کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں, اور میں جس کا دشمن ہوں علی اس کے دشمن. جس نے مجھ سے دوستی کی اس نے علی سے دوستی کی, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے علی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے خاص تعلق کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اظہار فرمایا تھا, جو بالکل سچی پکی حدیثوں سے ثابت ہے, اور ایک مرتبہ نہیں 20 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. ہمیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے, اور دیگر خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بھی سامنے رکھنے چاہیے. اس کے علاوہ ایک ذرا موبائل میں وہ آج والا وہ دینا, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بہت ضروری اعلان بھی اس وقت کرنا چاہتا ہوں. بہت دنوں سے ہمارے بہت سے احباب اور ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کی سیرت سے متعلق کوئی آن لائن پروگرام نشر ہونے چاہیے جو بعد میں ریکارڈ بھی ہوں, خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں, جبکہ دو انتہائیں ہم دیکھتے ہیں. ایک انتہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا کے تناظر میں اہل بیت کا, حضرت حسین کا, حضرت علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا تذکرہ اس والہانہ انداز سے کرتے ہیں کہ بہت مبارک ہے, لیکن بعض مرتبہ ان سے یہ غلطی ہوتی ہے اور ان سے یہ جرم ہوتا ہے کہ وہ اس غلو میں اتنا آگے نکلتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام کی تنقیص شروع کر دیتے ہیں, خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابہ. ان کی تنقیص ہونے لگتی ہے, ان پر تنقید ہونے لگتی ہے. ظاہر ہے یہ وہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رفض اور رافضیت کی جانب لے کر جاتا ہے, اور اہل سنت اس عمل سے دور ہیں, اہل سنت اس عمل سے قطعاً اتفاق نہیں کرتے. اور اسی جانب دوسرے اب کچھ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو انہی ایام میں واقعہ کربلا کے پس منظر میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ قصوروار ٹھہراتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ حکومت کا حریص بتاتے ہیں، اور ان کے جملوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضرت حسین کی غلطیاں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، اور بار بار وہ تعویل کرتے ہیں یزید جیسے مجرم کی، ذلیل و خبیث اور فاسق انسان کی جس کے فسق پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ تعویلیں کرتے ہیں بنو امیہ کے دیگر حکمرانوں کی جن کا ظلم اور جن کی جہالت دنیا جانتی ہے۔ ایسی یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک انتہا رافضیت کی جانب جاتی اور ایک انتہا ناصبیت کی جانب جاتی۔ اہل سنت کا نقطہ اعتدال صحابہ کرام کے پورے مقام اور ان کے احترام کے ساتھ ہمیں بیلنس بنا کر رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص کا بھی سوال نہیں، اہل بیت سے والہانہ عشق اور محبت کا اظہار ہو، اور ساتھ ساتھ جو مجرم ہیں جن کا جرم یقینی ہے اور جن کی نہ صحابیت ثابت نہ تابعیت ثابت نہ جن کے اچھے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا بلند تذکرہ ہو، ان کے جرائم کے سامنے ان سے بھی اظہار برات ہو۔ لہذا بہت غور و فکر کے بعد انشاءاللہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ یکم محرم الحرام سے 10 محرم تک، یعنی 10 اگست سے 19 اگست تک روزانہ مغرب کے بعد 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک اسی پیج پر اور پھر انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر بھی بیانات روزانہ اس موضوع پر ہوں گے، جو انشاءاللہ میں خود وہ ان موضوعات پر کچھ عرض کروں گا۔ تو آپ حضرات کے سامنے بس میں موضوعات عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اس کی ترتیب بنا کر رکھیں، ان 10 دن کے پروگراموں میں شریک ہوں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ قرآن مجید کی آیات سے احادیث، صحیح احادیث جن سے استدلال ہو سکتا ہے، ان احادیث سے اور سیرت اور تاریخ کی معتبر اور مستند کتابوں سے واقعات پیش کیے جائیں، حقائق پیش کیے جائیں، متقدمین کی رائے کو سامنے رکھ کر باتیں کی جائیں۔ لہذا وہ موضوعات میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ 10 اگست کو انشاءاللہ موضوع ہوگا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ اور مقام صحابیت کا امتیاز۔ 11 اگست کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور خلافت راشدہ کا مبارک آغاز۔ 12 اگست کو حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت اور قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کا خاتمہ۔ 13 اگست کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی مظلومانہ شہادت۔ 14 اگست کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل۔ 15 اگست کو حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا مختصر تعارف اور ان کی مثالی زندگیاں۔ 16 اگست کو ذریت طیبہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ اولادیں ہیں ان کا تذکرہ۔ 17 اگست کو سیدہ شباب اہل الجنہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب۔ پھر 18 اگست کو چونکہ میں نے بتایا کہ حضرت حسن سے صلح کے بعد جس صلح کی پیشن گوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی بخاری شریف میں، ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، اس صلح کی جو پیشن گوئی حضور نے فرمائی تھی، اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت کے امیر ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، اور پھر چونکہ محرم کے ان دنوں میں حضرت امیر معاویہ کی ذات کو بڑا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اس لیے 18 اگست کا جو موضوع ہے وہ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی سیرت اور اسلامی سلطنت کی وسعت میں ان کا کردار۔ اور 19 اگست کو وہ دوسری انتہا جس میں یزید کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے مجرم حکومت کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے، لہذا 19 اگست کا عنوان ہے واقعہ کربلا، حضرت سیدنا حسین اور دیگر آل رسول کی مظلومانہ شہادت اور یزیدی حکومت کا مجرمانہ کردار۔ انشاءاللہ ان موضوعات پر ان 10 دنوں میں بیانات ہوں گے جس کی پوری تفصیل امیج کی شکل میں میرے اسی واٹس ایپ امیج پر موجود ہے، آپ اسکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو آسان فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔